اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سماع القمر ہے اور جو میرا آج کا موضوع ہے وہ ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کی حالات زندگی۔ نام رگھوپتی سہائے اور فراق تخلص تھا۔ والد کا نام منشی گورکھ پرساد عبرت تھا، جو ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور و مصروف وکیل بھی تھے۔ فراق 28 اگست 1996 میں بنواریار تحصیل بانس گاؤں ضلع گورکھپوری میں پیدا ہوئے۔ دستور زمانہ کے مطابق فراق نے ابتدا میں گھر پر ہی اردو کی تعلیم حاصل کی۔ 7 سال کی عمر میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں داخل کر دیے گئے۔ فراق نہایت ذہین تھے، اس لیے ہر درجہ میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے رہے۔ فراق نے میسور سینٹرل کالج الہ آباد سے BA کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر حکومت نے انہیں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا، مگر فراق ڈپٹی کلکٹر بننے کی بجائے آزادی وطن کی جدوجہد میں شرکت کے لیے کانگریس میں شامل ہو گئے۔ آزادی وطن کے لیے آواز بلند کی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے، جس کی پاداش میں جیل بھی جانا پڑا۔ 1927 میں جیل سے رہا ہوئے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد کرسچین کالج لکھنؤ میں ملازمت کر لی۔ کچھ عرصہ بعد سناتن دھرم کالج کانپور میں اردو کے استاد مقرر کیے گئے۔ اس دوران میں فراق نے انگریزی میں MA پاس کر لیا۔ اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں استاد مقرر کیے گئے اور الہ آباد میں ہی مستقل قیام رہا۔ دیگر مصروفیات کے علاوہ فراق ابتدا ہی سے اردو و ادب کی آبیاری کرتے رہے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر فراق نے ہر میدان میں امتیازی حیثیت حاصل کی۔ آخر فراق کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ آخر فراق کی وفات 3 مارچ 1982 کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے الہ آباد میں ہوئی۔ فراق گورکھپوری کے کلام کی خصوصیات۔ فراق کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ جب BA میں پڑھتے تھے تو اردو میں ایک غزل لے کر اصلاح کے لیے ناصری کی خدمت میں پیش کی۔ ناصری نے غزل پر اصلاح کے علاوہ اردو شاعری اور اس کے اصولوں پر باقاعدہ لیکچر دیے، جو فراق کی راہ شاعری میں شمع راہ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی سے اصلاح لیتے رہے۔ جیل میں ان کی زندگی شعر و شاعری کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ یہاں انہیں آشفتہ عارف، مولانا محمد علی جوہر، حسرت موہانی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسی جلیل القدر شخصیتوں کی صحبت ملی، جس نے فراق کے ذوق شاعر کو دوبالا کر دیا۔ فراق کا شمار عصر حاضر کے گنے چنے بلند پایہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ابتدا غزلوں میں امیر مینائی کا رنگ جھلکتا ہے، لیکن بعد کی غزلوں میں عزیز اور صفی کا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ عرصہ کے بعد فراق پر میر کا اثر پڑا تو وہ میر کی تقلید میں شعر کہنے لگے، لیکن آخر دور کی غزلوں میں ان کا ایک اپنا اور الگ رنگ نظر آتا ہے۔ فراق مصحفی سے بھی بہت متاثر تھے۔ ان کی بعض غزلوں میں مصحفی کا رنگ نظر آتا ہے۔ فراق کے علاوہ انہوں نے نظمیں اور رباعیات بھی لکھی ہیں۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد بھی ہیں اور ان کے تنقیدی مضامین اردو ادب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے شعری مجموعے ہیں وہ ہیں
روح کائنات، مشغل، روح، شبستان، نغمہ گل، شعلہ ساز، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، نغمہ نما، پچھلی رات وغیرہ۔ اور ان کی تصانیف میں اردو کی عشقیہ شاعری، حاشیے، اردو غزل گوئی، ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے اور اردو ساہتیہ کا اتہاس، من آنا وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ فراق نے غزل، نظم، رباعی سبھی کچھ کہا۔ ان کی رباعیاں بے حد دلکش اور ہمارے ادب میں بہت مقبول ہیں۔ فراق کی غزل نے اردو غزل کو بہت متاثر کیا اور ایک اچھوتے اور منفرد لہجے کے ساتھ غزل کی دنیا میں داخل ہوئے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ یہ لہجہ ہماری شاعری کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، اس لیے زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے گا، لیکن فراق نے دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنائی اور آخرکار غزل کی دنیا میں چھا گئے۔ ان کی غزلوں کا بنیادی موضوعات حسن و عشق ہے۔ ان کی غزلوں میں جسم و جمال کی بڑی دلکش اور جاندار تصویریں ملتی ہیں۔ ان کی تصویروں میں ان کے مخصوص جمالیاتی احساس کے ساتھ ساتھ ان کے دیومالائی تصورات کا عکس واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، جہاں سے فراق کے فکری سوتے پھوٹتے ہیں اور جس کے اثرات ان کی پوری شاعری پر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ فراق تصور عشق افلاطونی اور ماورائی نہیں ہے، بلکہ وہ مادی اور عرضی ہے۔ اس طرح جنس فراق کے لیے شجر ممنوع نہیں۔ ان کے یہاں جنسی تلذذ اور حسن سے لطف اندوز ہونے کا تصور واضح طور پر ملتا ہے، وہاں سے تطہیر جذبات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عشق ان کے ہاں صرف جسمانی تسکین کا ذریعہ نہیں، بلکہ وجدانی انبساط اور تقدیس کا سرچشمہ بھی ہے۔ اس جذبے کے بغیر فراق کے نزدیک کوئی عظیم شاعری جنم ہی نہیں لے سکتی۔ فراق نے اپنے جذبات کو تہذیب و شائستگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں بڑی سرشاری اور واہیانہ کیفیت ہے۔ کہیں کہیں ان کے ہاں دردمندی، سوز و گداز اور ایسا چوٹیلا پن ملتا ہے جو دلوں کو چھو لیتا ہے۔ فراق مصطفی کے بہت دل دادا ہیں، چنانچہ ان کے کلام میں بھی لہجے کی گلاوٹ اور عشق کی نرم نرم کیفیتیں ملتی ہیں، مگر مصطفی کے علاوہ انہوں نے میر، ذوق اور ناسک کا اثر بھی قبول کیا۔ دوسری طرف سورداس، بہاری، کبیر بلکہ شیلی، کیٹس اور بھی کسب فیض کیا، لیکن فراق کی آواز ان کی اپنی آواز ہے اور دور سے پہچانی جاتی ہے۔ اس منفرد اور اچھوتی آواز تک پہنچنے کے لیے انہوں نے برسوں محنت کی ہے، اور خود کی ان کے الفاظ میں نے اس آواز کو مڑ مڑ کے پالا ہے۔ فراق دراصل فراق نے انگریزی ادب کو نہ صرف پڑھا بلکہ ساری زندگی پڑھایا بھی۔ انگریزی کے وسیلے سے انہوں نے مغربی ادب کا بھرپور مطالعہ کیا۔ ہندو دیومالا ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ ہندی اور سنسکرت ادب سے انہیں گہری واقفیت تھی۔ اتنی بہت سی چیزیں تھیں جو فراق کی شعری شخصیت میں گھل مل گئیں اور کلام فراق میں جا بجا ان کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی وہ سرچشمے ہیں جن سے بے شکیمت شعری تجربات پھوٹ بہے ہیں۔ فراق کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے صاف پہچان لیا جاتا ہے۔
وہ اپنے اچھوتے تجربات کے لیے لہلہاٹیں، رسمساہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ واضح کرتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق کبھی کبھی وہ میر کی زبان گزاریاں، واریاں، جاگوہو، باگوہو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہندو دیو مالا سے انہوں نے اپنی غزل کو ایک خاص دلکشی بخشی ہے۔ اس حصے میں وہ ہندی کے نرم اور شیریں الفاظ بھی بڑے سلیقے سے استعمال کرتے ہیں۔ فراق اردو نظموں کی دنیا میں بھی اپنا ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں۔ ان کی چند مشہور نظموں میں ہنڈولہ، پرچھائیاں، جگنو، آدھی رات، ترانہ، عشق، عید طفلی کا بیان، شام عبادت وغیرہ اہمیت کی حامل ہیں۔